آج ہم ہماری جو پریس کانفرنس ہے وہ اسپیسیفک ہے انڈیا جو سری نگر کے اندر G20 کی جو کانفرنس کا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. مجھے پتہ ہے یہاں پہ سیاست میں بڑا کچھ چل رہا ہے اور آج بھی کافی نیوز ہے اور آپ کافی کویسچنس پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے اور اسی پہ میں کویسچنس لوں گا, اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری جو نیوز ہے فوکس اس کے اوپر ہے. آپ لوگوں کو انفارمیشن ہوگی کہ انڈیا نے G20 میں کا جو ایک جو سیمینار ہے, ان کا جو فنکشن ہے وہ سری نگر میں کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے. اور G20 میں بڑے بڑے ممالک ہیں, ہمارے بڑے دوست ممالک ہیں, چائنا ہے, ترکی ہے, اس طرح کافی کنٹریز ہیں جو اس میں شامل ہیں. انڈیا خود بھی اس کا ممبر ہے. انڈیا ملک میں جہاں پہ کرنا چاہے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب کشمیر کے اندر یا سری نگر کے اندر کرنے کی وہ بات کرے گا تو ہمیں اعتراض ہے, اور اس کی بڑی واضح ریزنز ہیں, وجوہات ہیں کہ ہم جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریووک کیا 2 سال پہلے, سب سے بڑی انسانی جیل بنائی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہاں اگر کشمیری پورے ایک چیز کے اوپر متفق ہوں تو بھی اس چیز کی کوئی اخلاقی جواز بنتا تھا. اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ابھی اس کے اوپر فیصلہ ہونا باقی, اور جو یونائٹڈ نیشنز میں دونوں طرف کی جو کمٹمنٹس ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور ہمارے انٹرسٹ میں جو ایک بڑی خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنر آتا ہے, ورلڈ بینک آتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آتا ہے, ہم آلریڈی ایک ملک میں بھی فائنینشیل کرائسس ہیں, اس کے اندر GBNFC کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آلریڈی ایک فائنینشیل کرائسس ہر وقت فیس کر رہے ہیں GB کے اندر. تو 1 روپیہ بھی کہیں ڈونر سے کسی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے ملنے کا GB کی طرف آتا ہے تو انڈیا آ کے اعتراض کرتا ہے, اور انڈیا کہتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو پھر کس حیثیت پہ وہ کشمیر کے اندر کا رہا ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز جو ریسنٹلی جو ہماری تشویش ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کو پتہ نہیں کیا اچانک سے ان کا کیا مروڑ ان کو پتہ نہیں زیادہ ہوئی ہے کیا ہوئی ہے, وہ سری نگر میں آتا ہے اور گلگت بلتستان کے اندر اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم اس کو لے لیں گے, اس کا وہ کریں گے. حالانکہ آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سب جو لوگوں کا فیصلہ تھا وہ پاکستان کا تھا. گلگت بلتستان کے اندر جو لوگوں نے جدوجہد کی وہ پاکستان کے لیے کی. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے, ہمیں کسی نے آ کے نہیں بتایا, ہمارا اپنا فیصلہ تھا, اور ہماری پرنسلی اسٹیٹس تھیں, وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے, پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑائی, یہی ہمارا ریفرینڈم ہے. لیکن آج تک ہم جب متنازع حیثیت میں بیٹھے اور متنازع حیثیت میں ہم کئی چیزیں سفر کر رہے ہیں, تو پھر ایک ایسا حصہ جو ہمارا اس وقت ادھر قبضے میں انڈیا کا اور انڈیا کی جارحیت میں, وہ کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتا. تو ہماری بڑی شارٹ یہ پریس کانفرنس ہے, اور اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج, اور اس کو ہم قبول بھی نہیں کر رہے. اور فارن آفس سے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ خواب گراں سے جاگے اور اسٹریٹجی اور پوزیشن لے. بلاول بھٹو صاحب پوزیشن لے, لتھوینیا اور دوسرے ممالک کے وزٹس چھوڑ دیں, پوزیشن لے. 5 اگست جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, اس دن کو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں, جو پچھلا جو گیا ان کی جس وقت PDM کی حکومت آئی, کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. انڈین فورن جو ڈیفنس منسٹرز انڈیا میں آ کے, جو سری نگر میں آ کے گلگت بلتستان کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اب یہ ہو رہا, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوں, پوزیشن لیں. یہ سیریس معاملہ ہے, اور اس کے اوپر ہم ایک فارمل میٹنگ اب فورن اپنے آفس میں بھی کریں گے, ہم لیٹرز بھی لکھیں گے, فورن آفس کو بھی لکھیں گے, UN جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو بھی لکھیں گے, اور ہم یہ ایشو اب اپنے اسمبلی میں لے جا کے ادھر بھی اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تو ہم ادھر بھی کریں گے. دیکھیں, کرنا تو فورن آفس نے, قوم نے, ملک نے کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. آج جو فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹس تھیں, فارن آفس کی سٹیٹمنٹس
اس وقت تائیں جب کل میرے سٹاف نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس ایشو کا اگر آپ کو پتہ ہے اس ایشو کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا اور آپ کے پاس کیا چیز ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ان کا ایک لیٹر بھی ہمارے پاس ہے ساتھ کہ ان کے ٹکرز چلیں. تو یہ ہمارے اپروچ کے بعد ان کے ٹکرز چلیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خواب گراں سے جاگنے کی ضرورت ہے اور ان کو اسٹرکٹ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. G20 میں چائنا بھی ہے، G20 میں ترکی بھی ہے، G20 میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں جا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ لیول کے آفیشل جا رہے ہیں. تو یہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ان کو اسی طرح انگیج کر سکتے ہیں جس طریقے سے انڈیا GB کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو نہیں آنے دے رہا. ورلڈ بینک تمام صوبوں میں جا کے ملینز آف ڈالرز کی ادھر کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم جس وقت جاتے ہیں اور ہمارا کلائمیٹ کے اوپر سب سے بڑا اگر ڈیمیج ہے تو گلگت بلتستان میں پاورٹی ہے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہے. ماؤنٹین کمیونٹی کے اوپر آپ بات کریں تو اس کے اوپر ہے. واٹر ٹاور کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے. سب کچھ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے. 1 روپیہ نہیں دے سکتے کیونکہ انڈیا ادھر لابی کر رہا ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ یا تو پھر فارن آفس بتائے کہ یہ بھی ایجنڈا ہم نے خود سیٹ کرنا اور ہم نے خود ایفرٹ کرنی ہے تو ہم سوچیں گے. اور اسی لیے ہم اس کو فارملی اب فارن آفس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اپنی اسمبلی میں بھی لے کے جائیں گے. صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دیکھیں آپ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. آپ جن ایشوز کے اوپر کہہ رہے ہیں GB کا میں ہوں، ہم الیکٹڈ ہیں، ہم کوئی فیصلہ غلط بھی کر سکتے ہیں صحیح بھی کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ ہم کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس کے اوپر تو نہیں. تو وہ تو پھر کئی جگہوں پہ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ جی آپ نے پانی کی اسکیمیں نہیں دی ہیں، روڈ نہیں دیا. ایشوز تو لمبا ہے. ہم اسپیسیفک اس ایشو کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بات کی جائے. جی CM صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے آج G20 کی بات کی، بات کرنے جا رہا ہے وہاں پر سری نگر میں بیٹھ کے وزیر خارجہ انڈیا کا یہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ہم اپنے قبضے میں لیں گے. اس وقت وزیر خارجہ پاکستان کے چپ رہے، حکومت چپ رہی. تو کیا آج آپ کو یہ امید ہے کہ حکومت جو کشمیر میں G20 ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ کرے گی؟ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت پاکستان میں ہے نا، ہم اس وقت میں اس کو مقبوضہ کشمیر سے کوئی مختلف نہیں سمجھ رہا، لیکن ایک ہے کہ انسان نے اپنی ذمہ داری اور اپنی کوشش کرنی. انہوں نے جس وقت گلگت بلتستان لے کے جانے کی دھمکی دی اور ڈیفنس منسٹر نے انڈیا کی یہ چپ رہے، فارن آفس چپ رہا، ڈیفنس منسٹر ہمارا چپ رہا، ہمارا کیا کہتے ہیں فارن منسٹر چپ رہا، ہمارا انٹیریئر منسٹر ادھر بزی رہا. اور یہ سب بزی تھے ادھر کس طریقے سے آج 50ویں سالگرہ کانسٹیٹیوشن کی اس کو وائلیٹ کیا جائے، ہیومن رائٹس کو ادھر وائلیٹ کیا جائے. تو یہ ایک پوری لمبی ڈیبیٹ ہے، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہ رہا. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش پوری کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سٹیٹمنٹس بھی دیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب گراں سے گہری نیند سے جاگیں اور ہوش لیں. یہ لتوینیا اور آگے پیچھے کے وزٹ چھوڑ دیں. 2 ارب روپے کے انہوں نے خرچے کیے ہیں. یہ اس کے اوپر آئیں جہاں پر اس وقت پوری قوم کھڑی ہے اور کشمیری دیکھ رہے ہیں ہماری طرف. آخری سوال. لیکن ایک اکائی آزاد کشمیر بھی ہے اس کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی. کیا آپ کی آزاد حکومت کے نمائندوں سے بات ہوئی؟ کیا ایسا اچھا ہوتا کہ وہ ان کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہوتے اور آپ کے ساتھ مل کے؟ آج اس حکومت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کو خود بھی پتہ ہے. اور صبح اگر وہ ادھر نہ پیشی ان کی ہوتی تو وہ اس وقت بالکل میرے ساتھ ہوتے. تو وہ منسٹر سارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ اور کیبنٹ ساری ادھر تھی. تو وہ کہنا بھی میرے لیے آخری سوال ہے. میرا آخری سوال ہے. آپ نے بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تمام سیاسی پارٹیاں بھی بالخصوص آپس میں وہ لگی نہیں. آپ نے بڑا اہم یہ ایشو اٹھایا گیا. یہ بتائے گا کہ PTI اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کیونکہ حکومتی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں آج جو ہے PTI اس حوالے سے، کیونکہ آپ اس کے الیکٹڈ ہیں، کوئی خصوصی طور پر اس پہ انٹرنیشنل طور پر اس پہ بات کرے گی، اس ایشو کو اٹھائے گی؟ جی بالکل. میری شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور ہماری PTI کی جتنی بھی کور ٹیم ہے اس سے بات ہوئی ہے. یہ ایشو ود ان پارٹی ہائی لائٹ ہوا ہے اور پارٹی جو اس پہ کر سکتی ہے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پوزیشن لے رہی ہے. GB کے اندر سے جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ، کیونکہ GB کی گورنمنٹ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، تو ہم بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارٹی GB سے بھی کریں گے. AJK کی جس وقت جو یہ کرائسس ختم ہو گیا AJK بھی کرے گا. وفاق پہ جہاں پہ پریشر ڈالنا وہ بھی کریں گے. اوورسیز کو جہاں پہ موبلائز کرنی وہ بھی کریں گے. اور ایمبیسیز کے اندر PTI کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یا جو فارن آفس میں اب شاہ محمود قریشی صاحب رہے ہیں یا جن کنٹریز میں ان کے تعلق یا وابستگی ہے تو وہ کریں گے. آخری سوال میں
سر گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو پوری ہے، اس سلسلے میں کیا گلگت بلتستان کا کرگل سے یا لداخ کے ایریاز سے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رابطہ ہو تاکہ آپس میں اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہاں کے لوگوں کا آپس دیکھیں میں کوئی کیوں نہیں links بنے؟ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ویسے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہم نے قربانیاں دی، ہم نے آزادی حاصل کی. وہ پاکستان کا خواب جس طرح سب مسلمانوں نے دیکھا بر صغیر کے، اس طرح گلگت بلتستان کے لوگوں نے دیکھا. تو ہم تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں. ہم نے تو لڑائی لڑی، ہمارے آبا و اجداد. ہم نے پرنسلی اسٹیٹس تھیں. ہم ایکسیشن جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں ہوا، انہوں نے تو قبول کیا. یہ تو بعد میں ایک کسی نے اسٹریٹجی بنائی کہ پتہ نہیں کب ریفرینڈم ہوگا تو ہم ادھر فائدہ مند ہوں گے، سود مند ہوں گے. اور کشمیر کی لوگوں کی جو خواہش تھی، جس حساب سے ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا، یا AJK کے گورنمنٹ، تو وہ سب پارٹ آف کشمیر ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، جو ڈویژن ہے بیچ میں، یہ تو ایک غیر انسانی ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پلی طرف بھی رشتہ دار ہیں، اس طرف بھی ایک ہی قوم ہے، برادری، تو کیسے آپ ان کو الگ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی مطلب 50-60 سال ہوئے ہیں کہ بھائی سے جدا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہے. تو بالکل ہماری تو خواہش ہوگی کہ کوئی اس بیچ میں جب تک یہ حل نہیں ہوتا، کوئی ایسا راستہ ہو جس پہ رشتہ دار آپس میں مل سکیں. کوئی ملنے کا راستہ، کوئی ٹریڈ کا راستہ، کوئی ہو. ہمیں خوشی ہوگی. لاسٹ کویشچن. آزاد کشمیر کے گورنمنٹ جو آج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ اوریت کانفرنس جو یہاں کی چیپٹر پاکستان کی، ان کی لیڈرشپ بھی آپ کے ساتھ ہوتی، کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، آزاد کشمیر کے نمائندے ہیں. جی بالکل سب آئیں گے. ہم نے تو یہ اپنی GB کی حیثیت سے کیا نا، GB کی پوزیشن سے کیا کہ ہم جو فیس کر رہے ہیں، ہم مطلب مجھے بتائیں کہ مجھے کئی چیزوں پہ دقت ہوتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان کنٹری ہمیں فنڈز لینے میں دقت ہوتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. انٹرنیشنل ڈونرز کو لینے میں ہمیں مشکل ہوتا ہے، صاف انکار ہوتا ہے، ڈونرز ہیں. تو پھر یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا، ہم ڈسپیوٹڈ کو مانتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تو فیصلہ ہمارے آباء و اجداد نے سنایا تھا. لیکن اگر چلیں ہم ڈسپیوٹڈ بھی ہیں، تو یہ ڈسپیوٹڈ کیا صرف گلگت بلتستان کی حد تک ہے؟ کیا باقی سب اس سے مبرہ ہیں؟ ہم صرف اس چیز کے اوپر کلیئرٹی چاہتے ہیں. اور اگر ڈسپیوٹڈ ہیں، سب ڈسپیوٹڈ ہیں، تو پھر ادھر نہیں ہوگی. اگر کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ادھر ہو، تو ہم تیار، تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ ایک بڑی پچھلے پتہ نہیں 600-700 دنوں سے بہت بڑی انسانی جیل میں، سری نگر کو ایک انسانی جیل میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کنونشن ہوگا، یہ بھی کس سیکیورٹی اور کس طریقے سے یہ آرگنائز ہوگا. تو یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم ایک ٹیریٹری، اگر ہم ایک ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی زبان بنیں. تو یہ ہمارا تھا اس کے اوپر. تو تھینک یو ویری مچ. کہے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں، میں پاکستان کی صورتحال کو اس سے مختلف نہیں سمجھتا. تو پاکستان کا رہا سہا کیس بھی انٹرنیشنل فورم پہ آپ نہیں سمجھتے کمزور پڑے گا؟ تو کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو؟ کیا کسٹوریل ٹارچر نہیں ہوا؟ کیا ذل شاہ کا مرڈر نہیں ہوا؟ کیا لانگ مارچ میں لوگوں کے مرڈر نہیں ہوئے؟ کیا ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا چکر نہیں لگاتا؟ کیا گرفتاری کے بعد FIRs نہیں کاٹی جاتی ہیں؟ کیا پولیٹیشین سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے لوگ اس وقت غدار ڈکلیئر نہیں ہیں؟ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک چیز آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کو پھر کیا چھپانا؟